السلام علیکم۔ وقت کے ساتھ ساتھ افسوسناک طور پر ہمارے رویے بھی بدلنے لگتے ہیں، اور بدلتے رویوں کے ساتھ ہمارے لہجے بھی۔ ایک وہ دور تھا جب سارے رشتہ داروں کی آمد پر ایک جیسا اہتمام اور اتفاق دیکھا جاتا تھا، اور اگر کچھ فرق روا بھی رکھا جاتا تو یوں کہ محسوس نہ ہو۔ اب تو کچھ جگہوں پر حال یہ ہے کہ اگر کوئی کھاتا پیتا امیر مہمان آ رہا ہے تو خاص طور پر گھر کی صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کے لیے مختلف چیزیں تیار کر کے کھانے کی میز بھر دی جاتی ہے، وہ تمام چیزیں جو اس کے لیے نئی اور خوشی کا باعث بھی نہیں۔ گھر والے اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، ان کے ساتھ آئے بچوں کو خواہ مخواہ ذہین، کیوٹ اور اپنی جان قرار دیا جاتا ہے، بے شک وہ تنگ کر کر کے جان ہی کیوں نہ کھا رہے ہوں۔ گھر میں موجود بہترین برتن تواضع کے لیے نکالے جاتے ہیں، اور جب تک وہ موجود رہیں ان کی ہاں میں ہاں ملائی جاتی ہے۔ ہر بات سے مسکرا مسکرا کر اتفاق کیا جاتا ہے، اسے بار بار دوبارہ آنے کی دعوت دی جاتی ہے، اور ان کے اٹھنے پر ارے بیٹھیے نا، ابھی تو آپ لوگ آئے ہیں، اچھا تھوڑی دیر تو اور بیٹھیں والے مکالمے چلتے ہیں۔ وہ چلے جائیں تو پھر ان کی تعریفوں کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ خالی ہاتھ آئیں تو بھی نہ گلہ نہ اعتراض، بس یہی بڑا اعزاز کہ وہ گھر آئے، لہٰذا عام معافی ہے۔ اس کے برعکس مالی حیثیت میں کمزور رشتہ دار یا جاننے والے آ جائیں تو پہلے تو آسان یہ سوچ کر ہی خطا ہو جاتے ہیں کہ کہیں قرض لینے نہ آ گئے ہوں۔ ان کے ساتھ موجود بچے تو ویسے ہی اپنے ماحول اور پھر اپنے مقابلے میں اتنا بہتر گھر دیکھ کر سہمے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی چلنا پھرنا چاہے تو اس پر بھی کڑی نظر رکھی جاتی ہے۔ وہ میز جو امیر رشتہ دار کے آنے پر بھری ہوتی ہے، اب اس پر صرف چائے رکھی نظر آتی ہے، اور اگر اس وقت دل نرم پڑ جائے تو ساتھ بسکٹ کی پلیٹ میں 5 بسکٹ بھی رکھ دی جاتے ہیں۔ یہ تکلف بھی، لیکن تب جب وہ کچھ وقت کے بعد آئے، ورنہ یہ پروٹوکول بھی جاتا رہے گا۔ پھر اگر زیادہ دیر تک بیٹھے رہیں تو گھر والے خود پہلو بدلنے لگتے ہیں کہ آخر جانا کب ہے۔ ویسے تو کسی کے بھی گھر جاتے ہوئے، لیکن خصوصاً اپنے سے زیادہ مالی حیثیت رکھنے والوں کے گھر جانے کے لیے کچھ نہ کچھ فروٹ یا کیک وغیرہ بھی ضرور خریدا جاتا ہے، جس کا ان کے جانے کے بعد لفظی پوسٹ مارٹم بھی ہوتا ہے کہ کم درجے کا کیک تھا یا فروٹ اچھا نہ تھا وغیرہ۔ تو یہ سب رویہ کیا عجیب نہیں ہے؟ اور اس تمام صورتحال کے باوجود ہم یہ شکوہ تو کرتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار امیر ہونے کی وجہ سے ہم سے دور ہو گیا ہے، ملتا ملاتا نہیں، لیکن اپنا وہ رویہ نہیں دیکھتے جو ہم اپنے سے کم حیثیت رشتہ داروں کے ساتھ اپناتے ہیں، اور ایسے رشتہ داروں کو ایک بوجھ تصور کرتے ہیں، حالانکہ خاندان میں موجود ایسے لوگ ہی در حقیقت ہماری آزمائش ہیں۔ اور روز محشر ہم سے ان سب کے متعلق بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ جب آپ کو اتنا عطا کیا گیا تھا تو آپ نے اپنے سے کم حیثیت رشتہ دار کا خیال کیوں نہ کیا؟ اور پھر خود اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں ارشاد فرماتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو پھر آپ بھی ضرور دیجیے اپنے ہر اس رشتہ دار کو جو ضرورت مند ہے، جو آپ کی طرف محبت کی خاطر بڑھے، اسے اس کے رویے سے بڑھ کر محبت دیجیے۔ جو مال کا مستحق معلوم ہو اسے بغیر بتائے اور بغیر جتائے مال دیجیے، لیکن یوں کہ کسی کو بھی خبر نہ ہو، کیونکہ کیا معلوم آپ نہ صحیح، آپ کے علاوہ جسے اس معاملے کی خبر ہو وہ کسی موڑ پر انہیں اس مدد کا طعنہ دے دے جو آپ نے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد پاک ہے کہ جو چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ لہٰذا آخری نقطہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ انہیں بھرپور پروٹوکول دے کر تو دیکھیں، ساری زندگی جہاں بیٹھیں گے وہاں آپ کی گن گائیں گے۔ میری امی اللہ انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے کہا کرتی تھیں کہ مالی حیثیت میں اپنے سے کم لوگوں کو اور جن افراد سے آپ کا لین دین کا رشتہ نہ ہو ان کو زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرو، جیسے گھریلو مددگار یعنی ملازمہ، ڈاکیہ، گلی صاف کرنے والے انکل وغیرہ۔ پھر دیکھو اللہ دولت، نیک نامی اور عزت کے معاملے میں کیسا مالا مال کر دے گا۔ یہ نسخہ آپ بھی آزما کر دیکھیے۔